السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیلپ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ محمد ثانی، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا 7واں سلطان تھا، کو فاتح قسطنطنیہ کہا گیا ہے۔ اس نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ محمد ثانی نے بہت سی جنگیں لڑیں اور کئی شہروں کا محاصرہ کیا، لیکن قسطنطنیہ کی بدولت ہی وہ فاتح کہلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی وہ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہلی فوج جو کیسر کے شہر پر حملہ آور ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ اس پیش گوئی کی صدارت کے لیے سب سے پہلے 48 ہجری میں امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس مہم میں کئی صحابہ کرام بھی تھے، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری کا نام بھی شامل ہے، جن کا پہلے محاصرے کے دوران انتقال ہوا اور قسطنطنیہ کی فصیل کے ساتھ دفن کیے گئے۔ اس مرتبہ یہ شہر فتح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ دوسرا محاصرہ سلیمان بن عبد الملک اموی حکمران کے دور میں ہوا۔ تیسرا عباسی خلیفہ المہدی کے دور میں، اور چوتھا محاصرہ ملک شاہ سلجوقی کے عہد میں ہوا۔ پھر عثمانی ترکوں نے کئی محاصرے کیے، جن میں 5واں، 6واں، 7واں، 8واں محاصرہ یلدرم نے کیا، اور 9ویں بار موسیٰ نے، اور 10واں محاصرہ مراد ثانی کے دور میں ہوا، اور 11واں اور آخری محاصرہ محمد ثانی نے کیا۔ آخر کار مسلمانوں کے 11 محاصرے اور عثمانی ترکوں کے ساتھ کئی محاصروں کے بعد محمد ثانی نے یہ شہر فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ کے محاصرے اور حملے کے کئی اسباب ہیں۔ عثمان خان غازی نے جو خواب دیکھا تھا، جس میں شاہی پایہ تخت کو اپنی گرفت میں دیکھا تھا، عثمانی ترک اس وقت سے اس فتح کے خواہشمند تھے۔ اسی خواہش کے تحت بایزید یلدرم نے کئی بار اس شہر کا محاصرہ کیا۔ موسیٰ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مراد ثانی نے بھی اس کی فتح کے اقدامات کیے، لیکن نمایاں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی نمایاں کامیابی کے لیے محمد ثانی نے محاصرہ کیا۔ لین پول تحریر کرتا ہے، ترکوں کے دل میں اس عظیم شہر پر قبضہ کرنے کی خواہش اس وقت سے چٹکیاں لے رہی تھی جب عثمان نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑا دیکھا تھا۔ قسطنطنیہ کی دولت، خوبصورتی، پایہ تخت کی شان و شوکت، اس کی جائے وقوع کی اہمیت ایسی تھی کہ ہر حکمران کی یہ کوشش ہوتی کہ اسے فتح کر لے۔ محمد ثانی کے لیے بھی یہ تمام اہمیت اس کی فتح کی بے پناہ خواہش پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے اور خان کے اخراجات کی رقم میں اضافہ کا احمقانہ مطالبہ کر کے جو مخالفانہ رویہ اختیار کیا، وہ محمد کے لیے محاصرہ قسطنطنیہ کا ایک مناسب موقع تھا۔ اس کے علاوہ قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں صرف قسطنطنیہ اور اس کے آس پاس کے علاقے اس سلطنت میں باقی رہ گئے تھے، اس لیے عثمانی سلطان کی نظریں اب اسی طرف تھیں۔ کیسر روم کی وہ عظیم الشان سلطنت جو کبھی دنیا کی تمام سلطنتوں پر فوقیت رکھتی تھی، اب تباہی کی طرف جا رہی تھی، بلکہ اس کی وسعت اور قوت بھی فنا ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ اپنی اہمیت برقرار کیے ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے عثمانی ترکوں کی فتوحات کا دائرہ بڑھتا گیا تو قسطنطنیہ کی فتح کا ارادہ بھی اتنا ہی تیز ہوتا چلا گیا، جو بالآخر محمد ثانی کے محاصرے اور حملے کا سبب بنا۔ بحر معمورہ کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت تھی،
لیکن قسطنطنیہ پر قبضہ کیے بغیر عثمانی حکومت کے ایشیائی اور یورپی صوبوں کا درمیانی تعلق کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ عثمانیوں کو اس تعلق کے مضبوط کرنے اور سلطنت کو استحکام دینے کے لیے قسطنطنیہ کی فتح ضروری تھی۔ ان کی یہی ضرورت اب بھی محاصرہ قسطنطنیہ کا سبب بنی۔ ایشیا کوچک کی بغاوت ختم کر کے محمد ثانی واپس آیا تو شاہ ہنگری سے 3 سال کے لیے ایک صلح کا معاہدہ کر لیا، جس سے محمد ثانی کو اپنی سلطنت کے شمالی حدود کی جانب سے اطمینان حاصل ہو گیا۔ اس کا یہ اطمینان بھی قسطنطنیہ کے حملے کا سبب بنا، کیونکہ ایک طرف سے مطمئن ہو کر اپنی بھرپور توجہ دوسری جانب دے سکتا تھا۔ عثمانی ترک اتنے برسوں کے دوران متواتر طاقتور ہوتے جا رہے تھے، ان کا فوجی وقار بھی قائم ہو چکا تھا، اس لیے ان کو اب اپنی مدتوں پرانی خواہش کے پورا ہونے کی امید تھی۔ اس امید نے بھی انہیں ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے پر مجبور کیا۔ نئے شہنشاہ قسطنطنیہ نے، جو اس خاندان کا آخری فرمانروا تھا، محمد ثانی کے بارے میں جو خیالات قائم کیے کہ وہ نااہل اور سست حکمران ثابت ہوگا، انہی خیالات کے ذریعے اس نے محمد ثانی کے لیے ایشیائے کوچک میں مشکلات پیدا کی۔ محمد ثانی شہنشاہ قسطنطنیہ کو اپنی طاقت اور اہلیت دکھانا چاہتا تھا، اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا مزہ بھی چکھانا چاہتا تھا، جو محاصرہ قسطنطنیہ کا سبب بنا۔ محمد ثانی نے اپنے آباء و اجداد کے مقصد کو پورا کرنے اور ان تمام ملکوں کو سلطانی علم کے نیچے جمع کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ قسطنطنیہ نے اس کی توجہ کو سب سے پہلے اپنی طرف پھیر لیا۔ اس نے جو ذمہ داری لی وہ محاصرہ قسطنطنیہ کا سبب بھی بن گئی۔ سلطان محمد نے وہ حدیث بھی سنی تھی جس میں اس کو فتح کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی گئی تھی۔ پھر اس کے باپ نے بھی اس کے لیے وصیت کی تھی، اس لیے اس کے دل میں اس شہر کے فتح کرنے کا عزم پختہ ہو گیا۔ رومیوں نے جو بد عہدی کی تھی، اس سے محمد ثانی کا انتقام اور بھڑک گیا اور وہ اس شہر کی فتح کے لیے بے چین ہو گیا۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے پہلے ابتدائی اقدامات کی طرف توجہ دینا شروع کی، تاکہ محاصرے یا حملے کے دوران پیش رو حکمرانوں کی طرح کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہونا پڑے۔ پہلے ایشیائے کوچک کی تمام شورشوں کو روک دیا، امیر کرمانیہ سے صلح کر لی اور اس کی بیٹی سے عہد کر کے تعلقات کو استوار کیا۔ شمالی یورپ کی جانب سے خطرہ ختم کرنے کے لیے ہونیاڈے سے صلح کر لی۔ قسطنطنیہ کو مدد پہنچانے والے ذرائع پر توجہ دی اور ایک فوج موریہ میں بھیج دی۔ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے وہ مدد نہ کر سکے۔ آبنائے باسفورس کے ساحل پر جو یورپی ساحل تھا اور قسطنطنیہ سے چند میل کے ساحل پر ہی تھا، ایک زبردست قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ گویا یہ محمد ثانی کی علی الاعلان جنگی تیاری تھی۔ بہت جلد یہ قلعہ تیار ہو گیا، اس پر توپیں رکھ دی گئیں۔ اس طرح آبنائے باسفورس کا دروازہ عثمانی سلطان نے بند کر دیا۔ لین پول نے اس علی الاعلان جنگ کی تیاری کو اس طرح بیان کیا ہے: محمد ثانی نے قسطنطنیہ کے دروازوں کے مقابل ایک قلعہ حصن رومیلیہ کی تعمیر شروع کر دی۔ ہزاروں معماروں مزدور کو کام پر لگا دیا گیا۔ عیسائی گرجوں کے ستون اور ان کی قربان گاہوں کے پتھر اس کی ان دیواروں میں چنوا دیے گئے، جن کا عرضہ 30 فٹ رکھا گیا۔ 3 ماہ کے اندر قلعہ تعمیر ہو گیا۔ خصوصی برج پر ایک بھاری توپ خانے جو 600 ویٹ کے جنگی گولوں کو پھینک سکتا تھا، ایک خاص زاویے سے رکھا گیا۔ حصن رومیلیہ آج بھی
باسفورس کے دوسرے کنارے کے قلعے کے سامنے کھڑا آبنائے کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ بحر اسود کو بحیرہ معمورہ سے جدا کر کے شہنشاہ قسطنطنیہ کے جہازوں کو بحر اسود میں آنے سے روک دیا۔ کوئی جہاز اب ترکوں کی اجازت کے بغیر باسفورس عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب باسفورس ترکوں کے قبضے میں تھا۔ ترکوں نے قلعے پر 400 سپاہیوں کا ایک دستہ متعین کر دیا تھا تاکہ اس طرف سے گزرنے والے جہازوں پر نظر رکھی جائے اور ان سے محصول وصول کیا جائے۔ ادرانہ میں محمد فاتح نے 1.5 لاکھ فوج جمع کر لی۔ محمد ثانی نے اپنے ایک ہوشیار انجینئر جس کا نام اربن تھا، ہنگری کا رہنے والا تھا، بازنطینیوں کی ملازمت سے علیحدہ ہو کر سلطان کی خدمت میں آ گیا تھا۔ مورخین نے اسے نو مسلم بتایا ہے۔ اربن کے ذریعے ایک زبردست بھاری توپ تیار کروائی۔ اس کے علاوہ کئی دوسری چھوٹی توپیں بھی تیار ہوئیں۔ بڑی توپ کے بارے میں ڈاکٹر عزیز نے بیان کیا ہے، اس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ چھوٹی توپیں بھی نہایت تیزی سے گولے برساتی تھیں۔ محمد ثانی نے محاصرہ قسطنطنیہ کے لیے 180 جہازوں کا ایک بیڑا بھی تیار کروایا۔ اپنی سلطنت کے ایک حصے میں نظم و نسق اور امن امان قائم رکھنے کے لیے بھی توجہ دی تاکہ محاصرے کے دوران اندرونی نظم و نسق سے کوئی مشکلات اور رکاوٹیں پیدا نہ ہوں۔ شہنشاہ قسطنطنیہ بھی ترکوں کی تیاریوں اور اقدامات سے غافل نہ تھا۔ وہ بھی چالاک تھا اور قسطنطنیہ کو ایک بار پھر بچانا چاہتا تھا۔ عثمانی ترکوں کے اقدامات دیکھتے ہوئے اس نے بھی مدافعتی اقدامات شروع کیے۔ قسطنطنیہ کے اندر سامان رسد اور غلہ بہت بڑی مقدار میں جمع کیا۔ جنگجو لوگوں کے جہاز آ رہے تھے، بلکہ سامان جنگ اور سامان خوردنوش سے لدی کشتیاں بھی بے شمار آ رہی تھیں۔ شہروں کی دیواروں کی مرمت کروائی۔ مغربی یورپ کے فرمان رواؤں سے بھی مدد کی درخواست کی اور پوپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یونانی کلیسا کو کلیسائے روما سے ملحق کر دیا۔ اس کے لیے کلیسائے روما کے تمام مطالبات منظور کرنے پڑے، جو شہنشاہ نے بڑی خوشی سے منظور کیے۔ یہ شہنشاہ کی بڑی عجیب اور غیر متوقع بات تھی، جس سے وہ قسطنطنیہ کو مسلمانوں سے بچانا چاہتا تھا۔ اٹلی اور دوسرے ملکوں سے معمار، انجینئر اور تجربہ کار جنگی سردار شہنشاہ قسطنطنیہ کو مضبوط کرنے کے لیے جمع ہو گئے، جبکہ 3 دیواریں قسطنطنیہ کی حفاظت کر رہی تھیں۔ سمندر کی جانب بندرگاہ کے سر پر ایک مضبوط زنجیر دونوں جانب باندھ دی گئی تاکہ کوئی جہاز بندرگاہ میں داخل نہ ہو سکے۔ شہر والے اگر خود چاہتے کہ کوئی جہاز اندر داخل ہو تو اس کے لیے علیحدہ انتظام کیا۔ شہر کی فصیل یوں تو نہایت مضبوط تھی، لیکن اس کا چاروں طرف سے ازسرِ نو معائنہ کیا گیا تو بندرگاہ کی جانب کا حصہ کمزور اور نیچا نظر آیا۔ پھر فصیل کے چاروں طرف گہری خندق تھی، لیکن فصیل کی مزید مضبوطی اور استحکام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ شہنشاہ قسطنطنیہ اپنی خواہش کے مطابق مدافعتی اقدامات کے لیے زیادہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ جب کلیسائے قسطنطنیہ کو کلیسائے روما سے متحد کرنے کی تجویز کثرت رائے سے منظور کر لی گئی تو اس فیصلے نے یونانی پادریوں کو ناراض کر دیا اور شہر کی آبادی کے ایک بڑے حصے نے اس سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا، اور شہنشاہ کی رعایا بھی بڑی تعداد میں اس فیصلے سے ناخوش تھی، اور اس طرح یونانیوں میں بھی 2 جماعتیں بن گئیں۔ ایک کلیسائے روما کی طرفدار تھی اور دوسری اس اتحاد کے لیے تیار نہ تھی۔ اتحاد کے لیے تیار نہ ہونے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ان کے گرجاؤں نے مالی مدد دینے سے بھی انکار کر دیا۔ جنگ میں شریک ہونے پر تیار ہونے والوں کی تعداد انتہائی کم تھی۔ ادھر قسطنطین نے مغربی یورپ سے بھی مدد کی درخواست کی تھی، لیکن اس کی جانب سے بھی مدد زیادہ نہ ملی۔
بہرحال مغربی یورپ سے مختلف حکومتوں کی جانب سے بھیجی جانے والی فوج کی مجموعی تعداد 3000 تھی اور شہنشاہ کی تمام کوششوں سے تیار ہونے والی پوری فوج کی تعداد 9000 تھی۔ قسطنطین کی درخواست کا اثر مغربی یورپ میں فرانس، جرمنی اور پولینڈ پر بھی نہیں ہوا تھا یا بہت ہی کم ہوا۔ اس کی فوج سے مدد کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ تمام اطراف سے آنے والی امداد میں سب سے زیادہ اہم اہل جنیوا کی مدد تھی، جس میں مشہور کمانڈر جان جسٹینی بھی تھا۔ وہ 2 جنگی جہازوں اور 700 بہادروں کے ساتھ شہنشاہ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آیا۔ وہ اپنی فوجی قابلیت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا۔ باقی علاقوں کی جانب سے شہنشاہ ناامید ہوا۔ 1453 عیسوی کو دونوں طرف سے جنگی تیاریوں کے بعد محمد ثانی خشکی کی جانب سے اپنی فوجیں لے کر قسطنطنیہ کی فصیل کے سامنے نمودار ہوا۔ عثمانی جہازوں نے بحیرہ معمورہ میں سمٹ کر بندرگاہ قسطنطنیہ کے سامنے بحری محاصرہ شروع کیا۔ سلطان نے فصیل کا محاصرہ کر کے اپنے دستوں کو معمور کیا اور اپنے نوجوانوں کو سرنگیں بنانے کا حکم دیا تاکہ سرنگوں کی مدد سے فصیل شہر کے نزدیک پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ تیر اندازوں کو معمور کیا گیا تاکہ فصیل سے باہر جھانکنے والوں کو تیر کا نشانہ بنایا جا سکے۔ منجنیقوں اور توپوں کو مناسب جگہوں پر نصب کر دیا گیا اور ان کی مدد سے شہر پر جا بجا گولوں اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ محاصرہ شروع ہوا تو پرچم لہرانے سے پہلے محمد نے سجدے میں گر کر فتح کی دعا مانگی اور تمام مجاہدین نے بھی ایسا کیا۔ ادھر محاصرین بھی مدافعت کے سامان کیے ہوئے تھے۔ محاصرے کے دوران یونانیوں نے بھی غیر متوقع شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جسٹینی کی فوجی مہارت میں سب سے زیادہ نمایاں تھی، بلکہ اس کی قابلیت کے جوہر دکھانے پر خود عثمانی سلطان نے بھی کئی بار داد تحسین دی۔ تمام سپہ سالاروں اور فوجوں کی نگرانی خود شہنشاہ کر رہا تھا۔ جنگ میں شریک پادری بھی اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ محمد ثانی نے اپنا خیمہ شہر کے نزدیک دروازے کے سامنے نصب کروایا تھا۔ کچھ دنوں تک تو کوئی اہم موقع پیش نہ آیا، لیکن چند دنوں کے بعد ایک مختصر بحری جنگ پیش آئی۔ ایک یونانی اور 4 جنوبی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ بحیرہ معمورہ کو عبور کرنے کے بعد جب آبنائے باسفورس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہو گئیں۔ جب یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے تو ترکی بیڑے نے حملہ کر دیا، لیکن جنوبی جہازوں کے ذریعے عیسائی فوج نے ترکی کشتیوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دیے، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا۔ سلطان محمد نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن اس وقت تک عیسائی جہاز اپنا کام دکھا کر نکل گئے تھے۔ جنیوا کے جہازوں کا غلہ اور بارود کا سامان لیے ہوئے ترکی بیڑے کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے صاف بچ کر نکل جانا قسطنطنیہ والوں کی پہلی کامیابی تھی، جس کا اثر محاصرین پر اچھا پڑا اور ان کی جرأت و ہمت میں جان بڑھ گئی، کیونکہ اب تک عثمانی بیڑا بازنطینی کشتیوں کی مزاحمت کے باعث گولڈن ہارن شاخ زری میں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ محمد ثانی نے اس موقع کے بعد محاصرے میں سختی کے لیے مزید تدابیر پر عمل شروع کر دیا اور اپنی کشتیوں کی ایک بڑی تعداد بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کرنی چاہی، جہاں پانی کم تھا، اور اس طرح جنوبی جہاز بڑے ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اس تدبیر پر عمل کرنے کے لیے سلطان محمد کو انتہائی ذہانت کا مظاہرہ کرنا پڑا اور اپنی کشتیوں کو وہاں تک منتقل کرنے کے لیے منفرد ترکیب اختیار کی، جس میں وہ کامیاب ہوا۔ کشتیوں کے پہنچ جانے سے یہ حصہ بھی حملے کی زد میں آ گیا۔ اس کے لیے محمد نے خشکی پر جہاز چلانے کا ایک دلچسپ، عجیب، ناقابل یقین اور انوکھا کارنامہ انجام دیا، جس سے جہاز بندرگاہ تک پہنچا دیے۔
جینوائی جہازوں کے ذریعے قسطنطنیہ کی بحری جنگ کے بعد جو امداد پہنچتی تھی وہ آخری بیرونی امداد تھی۔ اس کے بعد کسی اور جہاز کو جرأت نہ ہوئی کہ بحیرہ معمورہ میں داخل ہو سکے۔ محمد ثانی کی نئی تدبیر سے مفید نتائج برآمد ہونے کی توقع تھی۔ شہر کی دوسری سمتوں میں بھی برابر حملے ہو رہے تھے۔ بارہا حملوں اور نئی ترکیبوں قسطنطنیہ کی فتح کی خواہش کو بڑھا رہی تھی۔ بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد ان دیواروں میں 3 مقامات پر شگاف پڑ گئے جو 1000 سال سے دشمن کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ ان 3 مقامات پر شگاف پڑنے سے قسطنطنیہ کی فتح محمد ثانی کو قریب نظر آنے لگی تھی۔ اس لیے اس نے شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ شہر کو عثمانیوں کے سپرد کر دے تو رعایا کی جان و مال کے تحفظ کے ساتھ موریہ کی حکومت بھی اسے دے دی جائے گی۔ لیکن شہنشاہ نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور محمد ثانی نے آخری حملے کا اعلان کر دیا۔ 28 مئی 1453 کو قسطنطنیہ کی فتح کا آخری حملہ ہونے کا اعلان ہوا تو مسلمانوں کے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ادھر شہر کے اندر قصر شاہی میں شہنشاہ نے تمام لوگوں کو بلا کر ایک جلسہ منعقد کیا اور شہریوں کو لڑائی کے لیے جوش دلایا اور پھر خود گرجے میں آ کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ ادھر 29 مئی 1453 کی رات ترکوں نے بھی عبادت میں گزاری۔ صبح حملے کا آغاز ہوا۔ حملے مختلف سمتوں سے ہوا لیکن سب سے زیادہ زور اسی حصے پر تھا جو دروازہ سینٹ رومانس کے قریب تھا۔ وہاں کی دیوار ترکی توپوں کی گولہ باری سے بہت نقصان زدہ ہو چکی تھی۔ دوپہر تک حملے ہوتے رہے لیکن خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ اور اس کے ساتھی بھی شجاعت کا ثبوت دینے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ سلطان محمد اس دن کی لڑائی کو فیصلہ کن ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنے ینیچری دستے کے ساتھ خود آگے بڑھا۔ یونانی اب تھک چکے تھے۔ اس وقت ینیچری اور سلطان محمد کی قوت سے مقابلہ کرنے کی تاب نہ تھی۔ اسی وقت جسٹیانی نے ایک کاری زخم کھایا اور اس زخم سے خائف ہو کر جنگ سے علیحدہ ہو گیا۔ مخالفین کی قوت میں اس کے علیحدہ ہونے سے کمی ہو گئی کیونکہ یہ تو ان کے لیے مدافعت کی روح تھا۔ اس کے علیحدہ ہوتے ہی عیسائی کمزور نظر آنے لگے۔ شہنشاہ نے فوراً موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لے لی لیکن ینیچری نے سخت حملہ کیا جس کے آگے شہنشاہ اور اس کے ساتھی زیادہ بہادری نہ دکھا سکے۔ ینیچری کا سردار آغا حسن تھا۔ اس نے عیسائیوں پر حملے کیے جس سے ان کی تمام ہمت جواب دے گئی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے کی کوشش کی لیکن لڑتا ہوا مارا گیا۔ وہ بہادر تھا اور اس نے رومی شجاعت کا حق ادا کر دیا۔ قسطنطین کے مارے جاتے ہی آخری معرکہ فیصلہ کن ثابت ہوا اور قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔